بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیکم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جاں نثار کو، جو اس وقت بارگاہ نبی میں حاضر تھے، یہودی عالم کے انداز تخاطب پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے سنبھل کر وجہ پوچھی تو حضور کے وہ جاں نثار کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا؟ وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، ہاں، میرا خاندانی نام محمد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جاں نثار، جن کو آپ سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے اے اللہ کے رسول کی بجائے اے محمد سننا بھی گوارا نہیں تھا۔ حضرت ابو عبداللہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام بجدد تھا اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل و علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا افتاد پڑی کہ حضرت سبحان کو غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرافت و نجابت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے گرم و جوش میں آ گیا۔ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً سعید عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبوی کو ترجیح دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر وہ خلوت و جلوت اور سفر و حضر ہر حالت میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے برضا و رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی اور یوں زندگی بھر دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹتے رہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور کے ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے تھے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کو بھی حسبِ جان بنا لیتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داؤد میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب سیر کا بیان ہے، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی
یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں گھوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو خود سواری سے اتر کر اسے اٹھاتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الآبا میں اس سے ملتی جلتی روایت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے دعا کی۔ اس وقت حضرت سبحان رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تک تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پہ نہ جاؤ۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ جس دن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، آپ کے وصال تک برابر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد غالباً عہد فاروقی میں وہ شام چلے گئے اور رملہ میں سکونت اختیار کر لی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی مہم پر مامور فرمایا تو حضرت سبحان رضی اللہ عنہ تعالیٰ مصر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور وہاں کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ مصر سے واپس آ کر حمص میں گھر بنا لیا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی غلامی کی نسبت کا احترام اور لحاظ کریں۔ مسند احمد بن حنبل میں سے ہے کہ ایک دفعہ حمص کے زمانہ قیام میں علیل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قرات ازدائی حمص کے گورنر تھے۔ وہ کسی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ نے ان کی بے رخی کو بہت محسوس کیا اور ان کو یہ خط لکھوایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام تمہارے یہاں ہوتا تو کیا تم اس کی عیادت کے لیے نہ آتے؟ یہ خط عبداللہ بن قرط کو ملا تو ان کو اپنی غفلت پر بہت ندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لیے اس سرعت اور بدحواسی کے ساتھ گھر سے نکلے کہ لوگ سمجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سبحان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی پر معذرت کی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرتے رہے۔ مستدرک حاکم کے مطابق حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 54 ہجری میں حمص میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔